اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس مبارک اسم کا ذکر کریں گے وہ ہے یا مالکو۔ آئیے بلا تاخیر اس مبارک اسم سے ہم اپنی آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مبارک اسم کن کن اشیاء پر احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اس کے فیوز و برکات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے کراں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترقی کے لیے اگر کوئی شخص ملازمت میں ترقی کا خواہاں ہو اور اسے ترقی نہ ملتی ہو تو اسے چاہیے کہ ہر روز بعد از نماز فجر اس اسم پاک کو 90 ٹائمز 90 مرتبہ اول و آخر 9 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے۔ 9 سے 27 دن کے اندر اندر اس کی ترقی یقینی ہو۔ ترقی ملنے کے بعد اس اسم پاک کو 7 مرتبہ روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھے یا پھر جب بھی موقع ملے اس اسم پاک کو 7 مرتبہ ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی ترقی بحال رہے گی، مزید ترقی کا حصول بھی ہوگا۔ مکان بنانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنا مکان بنانا چاہتا ہے اور اس کے وسائل اس قابل نہیں کہ وہ مکان بنا سکے تو وہ اس اسم کا ورد کرے۔ روزانہ 313 مرتبہ بعد از نماز عشاء اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 40 دن تک اس اسم کو پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے غیب سے ایسے سامان پیدا ہوں گے کہ وہ اپنا گھر تعمیر کر سکے گا۔ مکان خالی کرانے کے لیے اگر کسی شخص کا مکان اس کے کرایہ دار خالی نہ کرتے ہوں اور جھگڑا ڈالتے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ بجائے دنیاوی ذرائع استعمال کرنے کے اس اسم پاک کو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یہ نیت کر کے کہ اس کا مکان کرایہ دار خالی کر دیں 210 مرتبہ پڑھے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور ایک چراغ جلائے اور اس کا رخ ان کرایہ داروں کی طرف کر دے۔ 40 دن نہ گزریں گے کہ کرایہ دار خود مکان کو خالی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اپنی بیوی کو تابع دار اور نیک بنانے کے لیے اگر کسی شخص کی عورت مطیع اور فرما بردار نہ ہو تو وہ اس اسم پاک کو 90 بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنی بیوی کو کھلا دے۔ 9 دن اس عمل کی مداومت کرے۔ انشاءاللہ 9 دن سے پہلے اسے اپنی بیوی سے تمام شکایتیں جاتی رہیں گی۔ جہاں تک اپنی بیوی کو مطیع و تابع دار کرنے کا معاملہ ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ عامل اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کرے، اسے کسی طرح کی شکایت کا موقع نہ دے تو ہی عمل اثر پذیر ہوگا۔ اگر عامل کا اپنا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ نامناسب ہے تو عامل کو چاہیے کہ وہ خود اپنی اصلاح پہلے کرے، یقینی طور پر معاملات میں سدھار پیدا ہوگا۔ ظالم شخص کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے اگر کسی شخص کو کسی ظالم سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور وہ ظالم کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو تو وہ اس اسم کو 350 مرتبہ روزانہ اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک مصلی پہ بیٹھ کر اس ظالم شخص کا تصور اپنے سامنے لا کر اس پر پھونک مارے تو ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے، بلکہ ظالم اس سے خائف ہو۔ حاکم وقت سے اپنی بات منوانے کے لیے اور اس کے قہر سے بچنے کے لیے
اگر کسی شخص کو اپنے حاکم وقت سے خطرہ ہو اور وہ اس کے قہر سے محفوظ رہنا چاہتا ہو تو چاہیے کہ وہ اس اسم کو ہر نماز کے بعد 90 ٹائمز یعنی 90 مرتبہ بما اول و آخر 9 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 9 دن کے بعد حاکم وقت سے ملاقات کرے۔ وہ نہ صرف حاکم وقت کے قہر سے محفوظ رہے گا بلکہ حاکم وقت اس کی بات انتہائی غور سے سنے گا اور اس پر مہربانی کرے گا۔ پیر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تنگ دستی دور کرنے کے لیے خاص عمل۔ یہ اسم پاک تنگ دستی دور کرنے کے لیے بے حد اکثیر ہے۔ میرے نانا پیر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف سائیں روڑا والے سرکار ہائی کورٹ والے کے پاس جب بھی کوئی تنگ دست آتا تو آپ اسے اس اسم پاک کو کثرت سے پڑھنے کے لیے کہتے اور فرمایا کرتے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات بابرکات کو اپنی طرف متوجہ کر لو تو روزانہ 700 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھو۔ کبھی کسی غیر کے آگے دستے سوال دراز کرنے کا موقع نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کو شک ہو، ناظرین یہ بات غور طلب ہے، جن لوگوں کو شک ہو وہ اس عمل کو ہرگز نہ کریں۔ اس اسم مبارک کا پھل صرف وہی چکھ سکتا ہے جو ایمان بالغیب اور اللہ تعالی جل شانہ پر مکمل یقین رکھتا ہو۔ رزق کہاں سے اور کتنا آئے گا اس کا گمان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دینے والا مانگنے والے کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ یہ یاد رہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز بے حد ضروری ہے۔ تو ناظرین آج ہم نے اس پہ مبارک یا مالکوں کے کچھ روحانی حل آپ سے شیئر کیے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔